فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کے انتہائی قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب تفسیر الکوثر جلد نمبر 1 کی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 17 کے ساتھ میں آپ کی ریڈر زہرا علی حاضر خدمت ہوں۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے یکساں ہے کہ آپ انہیں متبع کریں یا نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہیڈنگ تشریح کلمات۔ کفر، کاف فا را، چھپنے یا چھپانے والے کو کافر کہتے ہیں۔ کاشتکار اور رات کو بھی اسی لیے کافر کہا جاتا ہے کیونکہ کاشتکار زمین میں بیج کو چھپاتا ہے اور رات اپنے دامن میں ہر چیز کو چھپا لیتی ہے۔ ترک شکر کے ذریعے نعمت کو چھپانا کفران نعمت کہلاتا ہے۔ توحید و رسالت کے منکر کو اس لیے کافر کہتے ہیں کہ وہ حق کو چھپاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے انذار، نون زال را، انذار، توجہ دلانا، تنبیہ کرنا، برے انجام سے خبردار کرنا۔ انذار کا ترجمہ ڈرانا درست نہیں کیونکہ ہر ڈرانا انذار نہیں ہوتا، بلکہ بقول راغب کسی خوفناک چیز سے آگاہ کرنا الانذار کہلاتا ہے، بشرط یہ کہ جس چیز سے آگاہ کیا جاتا ہے اس میں خوف کا پہلو موجود ہو۔ بنا برائے خوف لازمہ انذار ہے، چنانچہ جوہری کہتے ہیں انذار سے مراد پہنچانا ہے اور یہ صرف ڈرانے کے موقع پر استعمال ہوتا ہے، اور یہ اس کا ریفرنس ہے الصحاح الف لام صاد ح الف ح جلد نمبر 2 اور صفحہ ہے 825۔ تفسیر آیات۔ اسلامی حقائق کو درک نہ کر سکنے یا ان سے غافل ہونے کی وجہ سے اگر کوئی شخص کفر اختیار کرے تو وہ قابل ہدایت ہے، لیکن اگر حقائق کے علم و ادراک کے بعد عناد اور ضد کی بنا پر کفر اختیار کرے تو ایسا کافر قابل ہدایت نہیں ہوتا۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 14 میں ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنْتَهَا أَنفُسُهُمْ۔ ترجمہ، وہ ان نشانیوں کے منکر ہوئے حالانکہ ان کے دلوں کو یقین آ گیا تھا۔ یہ آیت ایسے کفار کے بارے میں ہے جو معرفت حق کے بعد کفر اختیار کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ بات تمام کفار کے بارے میں ہوتی تو دعوت انبیاء عبث اور بے معنی ہو جاتی۔ البتہ یہاں چند سوال پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 1، یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ کفار ایمان نہیں لائیں گے تو انہیں دعوت ایمان دینا کیسے درست ہے، بلکہ یہ عبث اور لا حاصل کام شمار ہوتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس اعلان کے بعد کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے کفار کا ایمان لانا محال ہے، ورنہ اللہ کے اعلان کا کذب لازم آئے گا۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ صرف علم خدا کی وجہ سے کفار عذاب کے مستحق نہیں بن سکتے جب تک انہیں دعوت حق نہ دی جائے اور یہ اس سے انکار نہ کر دیں، کیونکہ ثواب و عقاب کا تعلق اعمال سے ہے۔
دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ کفار کا ایمان لانا امر محال نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے کہ وہ ایمان لے آئیں، مگر اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ وہ اپنے اختیار سے ایمان نہیں لائیں گے، لیکن اس علم کی وجہ سے ان کا ایمان لانا محال نہیں ہو جاتا۔ بالکل اسی طرح کہ جیسے ایک استاد کو اپنے تساہل پسند شاگرد کے مستقبل کا بخوبی علم ہوتا ہے کہ تساہل پسندی اس طالب علم کی سرشت میں شامل ہو چکی ہے، لہٰذا اب کبھی یہ ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتا۔ یہاں استاد کے اس علم کی وجہ سے شاگرد تساہل پسندی اور ناکامی پر مجبور نہیں ہوتا۔ اہم نکات: نمبر 1، جو لوگ عناد اور ضد کی بنا پر کفر اختیار کرتے ہیں وہ ناقابل ہدایت ہیں۔ نمبر 2، تنبیہ کرنا اور دعوت دینا اتمام حجت کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 3، علم خدا موجب جبر نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کی سماعت پر مہر لگا دی ہے، نیز ان کی نگاہوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے تشریح کلمات۔ ختم، خ ت میم، مہر لگا دی۔ قلب، قاف لام با، لغت میں دل اور محاورے میں وجدان، عقل اور ضمیر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ غشاوہ، غین شین واو، پردہ۔ عذاب، عین ذال با، روکنا، نعمت ابدی تک پہنچنے سے روکنے والی ہر شے عذاب ہے۔ اسی طرح حیات کی شیرینی سے محروم ہونا بھی عذاب ہے۔ ہیڈنگ ہے تفسیر آیات۔ یہاں بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب خدا نے کفار کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور وہ ایمان لانے سے قاصر ہیں تو ان کے کفر کا سبب خدا کا عمل مہر یعنی مہر لگانا ہے، گویا انہوں نے مجبوری کے عالم میں کفر اختیار کیا، اب ان کی مذمت کیوں کر درست ہو سکتی ہے؟ جواب: اعمال اور افعال عباد کے بارے میں اعمال و افعال عباد کے بارے میں مسلمانوں میں متعدد موقف موجود ہیں۔ پہلا موقف نظریہ جبر کہلاتا ہے اور مسلمانوں کا ایک کلامی فرقہ اشاعرہ اس کا قائل ہے، جبکہ مذہب امامیہ انسان کو خود مختار سمجھتا ہے۔ اس آیت کی طرح دیگر متعدد آیات سے نظریہ جبر کے حق میں استدلال کیا جاتا ہے، لیکن ان آیات سے نظریہ جبر ثابت نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ تو ایمان لانے کے سلسلے میں کوئی جبر ہے، لا اکراہ فی الدین، ریفرنس سورہ بقرہ آیت نمبر 256، دین میں کوئی جبر و اکراہ نہیں، اور نہ کفر اختیار کرنے کے سلسلے میں کوئی جبر ہے، بلکہ خدا تو اپنے رسولوں اور اپنی نشانیوں کے ذریعے اپنے پیغام لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، سورہ دہر آیت نمبر 3۔ ہم نے اسے راستے کی ہدایت کر دی، خواہ شکر گزار بنے اور خواہ ناشکرا۔ اتمام حجت کے بعد جب کفار پر حق واضح ہو جاتا ہے اور ان کا دل اس دعوت کی حقانیت کا ادراک بھی کر لیتا ہے تو اگر وہ حق کے خلاف عمدن دشمنی نہ رکھیں تو رحمت الہی اور توفیق خداوندی ان کے شامل حال ہوتی ہے اور انہیں ہدایت کے مزید عوامل اور اسباب فراہم کیے جاتے ہیں، انہیں ہرگز ان کے حال پر چھوڑا نہیں جاتا۔ لیکن اگر وہ حق کے واضح اور آشکار ہو جانے کے بعد بھی عناد و دشمنی کی بنا پر ایمان نہیں لاتے تو ایسے کفار کو خدا ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ فَنَذَرَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، سورہ یونس آیت نمبر 11۔ لیکن جو ہم سے ملنے کی توفیق نہیں رکھتے ہم انہیں مہلت دیے رکھتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔
اب ظاہر ہے کہ اس صورت میں انہیں ہدایت کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، در نتیجہ ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ یہ سب کچھ حق سے ان کی دشمنی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، سورہ صوف آیت نمبر 5 یا 5۔ پس جب وہ ٹیڑھے رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اس کے علاوہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، سورہ بقرہ آیت نمبر 10۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، پس اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی۔ پہلے یہ لوگ کفر اختیار کرتے ہیں، پھر اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، سورہ نساء آیت نمبر 155۔ بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر مہر لگا دی۔ جس طرح ایک سرکش اور نافرمان بیٹے کو اس کا باپ آخرکار اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے جہنم میں جاؤ۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سرکشوں کو انتقام و سزا کے طور پر گمراہی کے منہ میں جانے دیتا ہے۔ مومنین کو اس آیہ وافی ہدایہ کے ذریعے اس بات سے باخبر کیا جا رہا ہے کہ وہ ہر لمحہ توفیق و رحمت الہی کے محتاج ہیں۔ انہیں یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ کہیں ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے توفیق الہی سلب نہ ہو جائے، دلوں پر مہر نہ لگ جائے اور اللہ انہیں ان کے حال پر نہ چھوڑ دے۔ اسی لیے ائمہ علیہ السلام سے مروی دعاؤں میں یہ جملہ بکثرت ملتا ہے، ربی لا تکلنی الی نفسی، میرے مالک مجھے میرے حال پر نہ چھوڑ۔ ریفرنس اصول الکافی جلد 2 صفحہ 581، امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت منقول ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ مہر لگ جانے کا مطلب کفار کے دلوں کو بند کرنا ہے اور یہ کفر اختیار کرنے کی سزا کے طور پر ہے۔ ریفرنس بہار الانوار جلد 5 صفحہ نمبر 11۔ ہیڈنگ ہے اہم نکات۔ نمبر 1، اللہ کسی کو بلا وجہ گمراہ نہیں کرتا۔ ہر شخص اپنے برے اعمال کے نتیجے میں ہدایت پانے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے اور اسی کا نام گمراہی ہے۔ نمبر 2، اللہ کی طرف سے گمراہی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کفار کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ نمبر 3، حق کے مقابلے میں ضد اور ہٹ دھرمی سلب ہدایت کا موجب ہے۔ ہیڈنگ تحقیق مزید، عیون اخبار جلد 1 صفحہ 133، بہار الانوار جلد 9 صفحہ 174، الاحتجاج جلد 2 صفحہ 455۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہیڈنگ تفسیر آیات، ان آیات میں 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ پہلا گروہ متقین کا ہے، دوسرا ناقابل ہدایت کفار کا اور تیسرا گروہ منافقین کا ہے۔ متقین کے لیے حق واضح ہو چکا ہوا ہے اور انہوں نے اسے دل اور جان سے قبول کیا، اور کفار پر بھی حق واضح ہوا لیکن انہوں نے عذر عناد اسے رد کر دیا۔ منافقین وہ ہیں جنہیں نہ تو حق پر ایمان لانے کی توفیق حاصل ہوئی اور نہ ہی اعلانیہ اس کے انکار اور اسے رد کرنے کی جرت ہوئی۔ وہ دل میں کفر رکھتے ہیں اور زبان سے ایمان کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ لوگ کفار سے بھی زیادہ خطرناک ہیں کیونکہ یہ اپنے ضمیر کی آواز کے خلاف عمل کرتے ہیں، چنانچہ فکری اضطراب اور ذہنی نا ہم آہنگی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ منافقین کے بارے میں تفصیلی بحث سورہ منافقین میں آئے گی۔ ہیڈنگ اہم نکات۔ نمبر 1، اللہ اور یوم آخرت پر پختہ یقین ہی ایمان و نفاق کے درمیان حد فاصل ہے۔ نمبر 2، ایمان دل میں ہو تو ایمان ہے، لیکن اگر صرف زبان پر ہو تو نفاق کہلاتا ہے۔ نمبر 3، اسلام کے لیے کفر سے زیادہ نقصان دہ نفاق ہے۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون،
وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ صرف اپنی ذات کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ ہیڈنگ ہے تشریح کلمات۔ یخادعون، خو دال عین، الخد عین دھوکہ دینا، الخدع دھوکہ دینا، جو کچھ دل میں ہو اس کے خلاف ظاہر کر کے کسی کو اس کام سے ترک کرنے پر آمادہ کرنا جسے وہ انجام دینا چاہتا ہے۔ ہیڈنگ تفسیر آیات۔ غیر شعوری ناکامی، یعنی اب تفسیر آیات میں بھی ایک سب ہیڈنگ ہے غیر شعوری ناکامی۔ وہ اپنے آپ کو ایماندار ظاہر کرتے ہوئے بزعم خود اللہ اور مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم اس سازش میں کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں، جبکہ در حقیقت غیر شعوری طور پر وہ خود دھوکہ کھا رہے ہیں۔ ہیڈنگ اہم نکات۔ نمبر 1، منافقین اس بات کا شعور نہیں رکھتے کہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ نمبر 2، اللہ سے اپنے دل کا حال چھپانا خود فریبی ہے۔ ہیڈنگ تحقیق مزید، مستدرک الوسائل جلد 1 صفحہ 107۔ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، پس اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی، اور ان کے لیے دردناک عذاب اس وجہ سے ہے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ ہیڈنگ ہے تشریح کلمات۔ مرض، میم را ضاد، اعتدال اور توازن کا مفقود ہونا۔ مزاج میں اعتدال اور توازن ختم ہونے سے انسان جسمانی طور پر ارتقاء اور تکامل کے قابل نہیں رہتا۔ اسی طرح اخلاقی و معنوی اعتدال کے فقدان سے انسان روحانی ارتقاء اور انسانی اقدار سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے، آگاہ رہو، فقر و احتیاج ایک المیہ ہے، فقر سے بدتر جسمانی بیماری ہے اور جسمانی بیماری سے بھی بدتر دل کی بیماری ہے۔ ریفرنس نہج البلاغہ، حکم یا حکم امیر المومنین علیہ السلام، 388 صفحہ نمبر 932۔ ہیڈنگ ہے تفسیر آیات۔ سب ہیڈنگ ہے قلب کی بیماری۔ یہ منافقین کی دوسری علامت ہے۔ قلب سے مراد روح اور عقل ہے، یعنی منافقین کی روح اور عقل بیمار ہے۔ جس طرح جسمانی مرض کی صورت میں پورا جسمانی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، بدن سست ہو جاتا ہے اور اعضائے بدن اپنے فرائض کی بجاوری کے قابل نہیں رہتے، اور ایک موضوع غذا بھی ناموضوع اور ایک لذیذ طعام بھی ناگوار گزرتا ہے، بالکل اسی طرح منافق کی عقل بھی معقول باتوں کا ادراک نہیں کر سکتی اور مفید باتوں اور واضح دلائل و براہین کو سمجھنے سے قاصر ہوتی ہے۔ یہ مرض منافقین کے اپنے اعمال سے پیدا ہوتا ہے، اور جب یہ قابل علاج نہ رہے تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ چنانچہ مرض کے مضر اثرات و مہلک جراثیم مکمل طور پر اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، اور ایسا ہونا قانون فطرت کے عین مطابق ہے، لہٰذا خدا کی طرف سے اس کی نسبت دینا درست ہے، البتہ اس کے ذمہ دار خود منافقین ہیں۔ ہیڈنگ ہے اہم نکات۔ نمبر 1، منافقت وہ مہلک مرض ہے جو قانون طبیعت کے تحت پھیلتا ہے۔ نمبر 2، منافقین کی دروغ گوئی گناہوں میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد برپا نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں۔ یاد رہے فسادی تو یہی لوگ ہیں، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ہیڈنگ تشریح کلمات۔ فساد، فے سین دال، حد اعتدال سے تجاوز کرنا، توازن کا بگڑ جانا۔ فساد اصلاح کی ضد ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا،
سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا معبود ہوتے تو دونوں کے نظام درہم برہم ہو جاتے۔ مصلحون، صاد لام ہا، اصلاح یعنی خرابی دور کرنا، ٹھیک کرنا، صلح کرنا۔ ہیڈنگ ہے تفسیر آیات، اس میں سب ہیڈنگ ہے فساد فی الارض۔ منافقین کی تیسری علامت یہ ہے کہ وہ معاشرے کا امن و سکون برباد کرتے ہیں اور لوگوں کے درمیان نفرت کا بیج بوتے اور ان میں تفرقہ ڈالتے ہیں۔ پھر وہ اس تخریب کاری کو اصلاح کا نام دے کر یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم تو اجتماعی مفادات کے تحفظ کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں، ہم تو عوام کی فلاح اور بہبود میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس قسم کی دل فریب نعروں کی آڑ میں یہ لوگ اقوام اور مذاہب کا استحصال کرتے ہیں اور ان میں خانہ جنگی کراتے ہیں اور اس طرح ان پر حکومت کرتے ہیں۔ منافقین کا یہ رویہ جس طرح عصر رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاشرے میں رہا ہے، آج بھی جاری ہے، البتہ اب ان کا دائرہ عمل وسیع ہو گیا ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، اصلاح کے روپ میں تخریب کاری منافقین کا شیوہ ہے، انما نحن مصلحون۔ نمبر 2، منافقین ہمیشہ دل فریب نعروں کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں، انما نحن مصلحون۔ نمبر 3، حق کی جماعت منافقین کی سازشوں پر نظر رکھتی ہے، لا تفسدوا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیگر لوگوں کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ یاد رہے کہ بیوقوف تو خود یہی لوگ ہیں، لیکن یہ اس کا بھی علم نہیں رکھتے۔ تشریح کلمات: السفہاء، سین فے ہے، خفت اور ہلکا پن۔ رومی کپڑے کو اس کی نزاکت کی وجہ سے ثوب صفیح کہتے ہیں۔ احمق اور بے وقوف آدمی کو عقل کی خفت اور ہلکے پن کی وجہ سے صفیہ کہا جاتا ہے۔ تفسیر آیات: منافقین کی چوتھی علامت یہ ہے کہ وہ مومنین کو معاشرے کا ادنا طبقہ سمجھتے اور یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ صرف بے وقوف لوگ ہی انبیاء علیہم السلام پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ نظریہ سابقہ انبیاء کی امتوں کے بارے میں بھی قائم کیا جاتا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے بارے میں کافر کہتے تھے کہ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، سورہ شعراء کی آیت نمبر 111۔ ترجمہ: انہوں نے کہا کہ ہم تم پر کیسے ایمان لے آئیں جبکہ ادنا درجے کے لوگ تمہارے پیروکار ہیں۔ اور آج کل بھی اہل دین کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے انہیں ارذل یا سفہاء کہا جاتا تھا اور آج کل رجت پسند، جمود پسند یا قدامت پسند وغیرہ کہا جاتا ہے۔ خالق فرماتا ہے کہ چند روز کی دنیاوی مفاد کی خاطر ابدی زندگی تباہ کرنے والے لوگ ہی در حقیقت احمق ہیں۔ اہم نکات: نمبر 1، منافق لوگ دینداروں کو احمق اور حقیر جبکہ اپنے آپ کو عاقل اور ان سے برتر سمجھتے ہیں۔ نمبر 2، دیر پا اور حقیقی فائدے کو چھوڑ کر وقتی اور عارضی مفادات کے پیچھے جانا ہی اصل حماقت ہے۔ نمبر 3، منافقین اہل ایمان کی تحقیر کے لیے ہر دور میں نت نئے حربے استعمال کرتے آئے ہیں۔ نمبر 4، حب دنیا عقل اور دل اور نظریات پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تخلیے میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ ان مسلمانوں کا تو صرف ہم مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ بھی ان کے ساتھ تمسخر کرتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں سرگرداں رہیں۔ تشریح کلمات: شیاطین، شیطان کی جمع
یہ شیطان سے ماخوذ ہے جو حق سے دوری اختیار کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ ابلیس کو بھی شیطان کہتے ہیں، لیکن ہر شیطان ابلیس نہیں ہوتا۔ اس آیت میں انسانی شیاطین کا ذکر ہے۔ مستہزئون ہے ذا حمزہ، استہزاء مذاق اڑانا، تمسخر کرنا۔ مستہزئون استہزاء سے اس میں فاعل ہے، یعنی مذاق اڑانے والے۔ طغیان سرکشی کرنا، حد سے تجاوز کرنا، اس لیے اخلاق و انسانی حدود سے تجاوز کرنے والے کو طاغوت کہتے ہیں۔ یعمہون یعمہون عین میم ہے، عمہ عین مین ہے یعنی سرگرداں۔ تفسیر آیات، سب ہیڈنگ ہے سازش اور تمسخر۔ منافقین کی پانچویں علامت یہ ہے کہ وہ داخلی طور پر کچھ ہوتے ہیں اور خارجی طرز عمل کچھ اور رکھتے ہیں۔ درون خانہ یہ لوگ دشمنوں سے وابستہ ہوتے ہیں۔ انا معکم، اور مسلمانوں سے ملاقات کے وقت آمنا کہہ کر ان کے ہم خیال بنتے ہیں اور اپنے حقیقی ہم خیال ساتھیوں کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ خالق فرماتا ہے کہ اللہ یستہزئ بہم، البتہ اللہ تعالیٰ کا تمسخر یہ ہے کہ تمسخر کرنے والے جس سزا کے مستحق ہیں وہ سزا انہیں دیتا ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ جب منافقین نے مومنین سے تمسخر کیا تو اللہ نے مومنین سے یہ نہیں فرمایا کہ تم بھی منافقین کے تمسخر کا جواب تمسخر سے دو، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، سورہ ہود کی آیت نمبر 38۔ ترجمہ، اگر آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو کل ہم اسی طرح تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسے تم مذاق اڑاتے ہو۔ بلکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمسخر کرنے پر ذات احدیت کو منافقین پر جلال آیا اور فرمایا کہ اس تمسخر کا جواب میں خود دوں گا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور خدائی تمسخر کا طریقہ یہ ہے کہ ان منافقین کو سرکشی میں ڈھیل دے کر مزید تباہی سے دوچار کر دیا جائے، جیسا کہ ایک جگہ ارشاد قدرت ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ فَنَذَرَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ پہلی آیت سورہ آل عمران کی ہے، آیت نمبر 178۔ ترجمہ، اور کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ یہ لوگ اپنے گناہوں میں اور اضافہ کر لیں اور آخرکار ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ دوسری آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 11۔ ترجمہ، لیکن جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ہم انہیں مہلت دیے رکھتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اہم نکات، نمبر 1 سازش اور دو روئی منافقت ہے۔ نمبر 2 خدا نے منافقین کے تمسخر کا جواب ان کی سرگردانی کی شکل میں دیا ہے۔ نمبر 3 اہل حق کے ساتھ ظاہرداری اور باطل طاقتوں کے ساتھ خفیہ اور صمیمانہ تعلقات رکھنا نفاق کی علامت ہے۔ نمبر 4 شیاطین ہی منافق کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ تحقیق مزید ہے بہار الانوار جلد 6 صفحہ نمبر 51۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے
ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے، چنانچہ نہ تو ان کی تجارت سود مند رہی اور نہ ہی انہیں ہدایت حاصل ہوئی۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے تلاش راہ کے لیے آگ جلائی، پھر جب اس آگ نے گرد و پیش کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی روشنی سلب کر لی اور انہیں اندھیروں میں سرگرداں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، پس وہ اس ضلالت سے باز نہیں آئیں گے۔ تشریح کلمات: مثلاً عبرت انگیز داستان اور مشابہت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ المثل ایسی بات جو کسی اور بات سے ملتی جلتی ہو تاکہ ایک کے ذریعے دوسری کا مطلب واضح ہو جائے۔ استوقد، واو قاف دال، وقدا یقید، آگ کے شعلے، استوقد جلنا یا جلانا، الوقود ایندھن۔ تفسیر آیات: منافقین کے سیاہ اعمال کے تذکرے کے بعد اب ان کے نتائج بیان ہو رہے ہیں کہ ان لوگوں نے احمقانہ سودا کیا، ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی اور 100% گھاٹے میں رہے، اسی لیے وہ نفسیاتی طور پر پریشان رہتے ہیں۔ خداوند کریم نے منافقین کے اس اندرونی انتشار اور نفسیاتی الجھن کی تصویر کشی کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی حالت اس شخص کی سی ہے جسے روشنی حاصل کرنے کے مواقع حاصل ہوئے اور اس نے ارد گرد دیکھا اور اشیاء کے نفع و ضرر سے آگاہی حاصل کی ہی تھی کہ یکایک یہ روشنی چھن گئی اور چاروں طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا۔ ایسا شخص احساس محرومی سے بہت زیادہ دوچار ہوتا ہے بنسبت اس شخص کے جس نے روشنی دیکھی ہی نہیں اور پہلے سے اندھیرے میں ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، منافق اپنی مشکل حل کرنے کے لیے کبھی کبھار حق کا سہارا لیتا ہے لیکن اکثر باطل کے ساتھ وابستہ رہتا ہے۔ نمبر 2، منافق اپنے منافقانہ روش کے نتیجے میں اندرونی انتشار اور نفسیاتی اضطراب میں مبتلا رہتا ہے۔ نمبر 3، منافق کے سامنے کوئی مستقل لا عمل نہیں ہوتا بلکہ وہ ابن الوقت ہوتا ہے۔ نمبر 4، منافق کے سامنے کوئی روشن مستقبل نہیں ہوتا۔ نمبر 5، منافق کا سرمایہ حیات خسارے میں ہے، فما ربحت تجارتہم۔ نمبر 6، منافقین کے حواس حقائق کا صحیح ادراک نہیں کر سکتے، صم بکم عمی۔ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ یا جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہو جس میں تاریکیاں اور گرج اور چمک ہو، بجلی کی کڑک کی وجہ سے موت سے خائف ہو کر وہ اپنی انگلیاں کانوں میں دے لیتے ہیں، حالانکہ اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں سلب کر لے، جب وہ ان کے لیے چمک دکھاتی ہے تو وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں اور جب تاریکی ان پر چھا جاتی ہے تو وہ رک جاتے ہیں، اور اللہ اگر چاہتا تو ان کی سماعت اور بینائی کی طاقت سلب کر لیتا۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تشریح کلمات: صاد یہ بے، صیب صاد واو بے سے نکلا ہے برسنے والے بادل، بار بار برسنے والی بارش۔ الصواعقی، صاد عین قاف، صاعقہ کی جمع ہے، خوفناک آواز، آسمان سے گرنے والی بجلی، آتش اور موت کو بھی صاعق کہتے ہیں۔ یخطف، خطف اچک لینا، تخطفہ الطیر پرندہ اسے اچک کر لے جائے۔ تفسیر آیات: دوسری مثال میں منافقین کی حالت کو اور زیادہ وحشتناک انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ سابقہ آیت میں منافق کی انفرادی حالت کی تصویر کشی ہوئی تھی، لیکن اب منافقین کے اجتماعی ماحول کی نقشہ کھینچا گیا ہے۔ گویا وہ ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ جس میں چہار سو تاریکیاں ہیں اور بجلی کی گرج و چمک ہے،
جہاں ہر وقت موت سروں پر منڈلاتی نظر آتی ہے، یعنی منافقین کی نفسیاتی حالت مضطرب اور تشویشناک ہے۔ انہیں ہرگز امن و سکون نصیب نہیں ہوتا۔ وہ اس کے حصول کے لیے وقتی اور ظاہری کاوش کرتے ہیں اور اسی عارضی سکون پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہلے وہ ذہنی اضطراب سے بچنے کے لیے کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے، اور آج کل کی ترقی یافتہ معاشرے میں نشہ آور خواب آور گولیوں کا سہارا لیتے ہیں اور وقتی سکون پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ قرآن ایک حیات آفرین اور حیات ساز دستور ہونے کے لحاظ سے مومنین کی فکری اور شعوری تربیت کر رہا ہے تاکہ مومنین اپنے ارد گرد کی مختلف افراد کے ساتھ مناسب روش اختیار کریں۔ منافقین کی نفسیاتی پریشانی، ذہنی اضطراب، اخلاقی پستی اور برے عزائم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کے دل مریض ہیں، یہ معاشرتی اصلاح کی آڑ میں اجتماعی فساد پھیلاتے ہیں، تکبر اور احساس برتری جیسے موذی نفسیاتی امراض میں مبتلا ہیں اور اہل ایمان کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اہم نکات: نمبر 1، نزول وحی کو منافقین اپنی موت تصور کرتے تھے، حذر الموت۔ نمبر 2، اندرونی کیفیت کے باوصف منافقین کی زندگی میں نظر آنے والی ظاہری خوشی اور عارضی سکون ہے۔ نمبر 3، مومن کو ہمیشہ اپنے اس ازلی اور خفیہ دشمن منافق سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ اس حصے کو، اس پارٹ کو بھی یہیں پہ روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی آیات کی تفسیر انشاءاللہ اگلے پارٹ میں بیان کی جائے گی۔ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔